رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے دادا حضور میں کیا کرتا، میں صبر پڑھنے کی کوشش کرتا، کوئی میری زبان کو مروڑ کے زیر کی طرف آتا تھا۔ جو بندہ بچپن سے ہی غلطیوں سے پاک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بچپن سے ہی غلطیاں نہ کرنے دے، پھر بڑا ہو کر 50 علوم پر وہ دسترس حاصل کرے، 50 علوم کو سیکھ لے، اس کا نام امام احمد رضا خان صاحب بریلوی۔ آپ کے پاس کتنا علم تھا؟ آج تو پاکستان کے اندر وہ کہتے ہیں نا کہ جنڈر ٹرانسفر پتہ نہیں کس طرح قانون نے نکال لیا ہے کہ آپ اپنی جنس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ لڑکی لڑکا بنتا ہے اور نادرا چلا جائے وہاں پہ لکھوا لے میں لڑکا تھا لڑکی بن گئی ہوں۔ اگر کوئی لڑکی ہے تو نادرا جا کے یہ قانون پاس ہو چکا ہے، وہ کہے میں لڑکی نہیں میں لڑکا ہوں، لہذا وراثت میں اب مجھے حق جو ہے وہ لڑکے کے برابر ملے گا۔ ٹرانسجنڈر، ٹرانس مطلب کہ بدلنا، جنڈر اپنی جنس کو، جنس بدلنے کا اب ہر بندے کو حق ہے کہ کھڑے کھڑے اپنے آپ کو خسرا کہے مہنس، اپنے آپ کو لڑکا کہے یا لڑکی کہے، چاہے اندر سے اس کی جنس جیسی بھی ہے، وہ اپنے آپ کو جو مرضی تصور کرے۔ ہاں بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، بات تو بہت بڑی آگے بڑھ چکی ہے۔ بات جو ہے وہ قوم لوط کی طرح ہو چکی ہے۔ جو قوم لوط جس برائی میں مبتلا تھی، یہ وہ قانون ہے کہ لڑکا جو ہے وہ لڑکے سے شادی کر سکتا ہے، لڑکی جو ہے وہ لڑکی سے شادی کر سکتی ہے۔ یہ حکمران ہمارے، یہ بدبخت اور دین سے دور، دین سے بالکل ناواقف، صرف اپنی سیٹ، اپنی کرسی، اپنے مال و متاع کی کو پڑی ہے، نہ کو اپنے ایمان کی پڑی ہے، نہ قوم کی اصلاح کی پڑی ہے، نہ دین کی پڑی ہے، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ شرط مصطفیٰ۔ ٹرانسجنڈر قانون پاس کر دیا، اب لڑکیاں جب چاہیں آپس میں لڑکی سے، اور کہتے ہیں جو اخبارہ کے اندر ایک گاؤں ہے وہاں پہ دو لڑکے نعوذ باللہ من ذالک جو آپس میں بہت محبت کیا کرتے تھے، جب اس قانون کو انہوں نے سنا تو دونوں قاری صاحب کے پاس پہنچ گئے، قاری صاحب ہمارا نکاح کر دیں، ہم آپس میں ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ یہ قوم کا حال ہے اور یہ ہمارے حکمران ہیں جو ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ اب اس قوم کو قوم لوط کی طرح کام کروائیں گے کہ جیسے قوم لوط لڑکے لڑکوں کے ساتھ کام کیا کرتے تھے، اب یہ قوم بھی کرے گی۔ اس کی آزادی ہوگی، باقاعدہ نکاح پڑھایا جائے گا، اس کو پتہ نہیں کیا پہلے پڑھائے گا۔ اب شمال شریف کا کوئی رشتہ داری ہوگا جو اس کا نکاح پڑھائے گا، ہم جیسے تو ہم اس لعنتیوں کو مسجد کے اندر بھی داخل نہیں ہونے دیں گے، نکاح تو دور کی بات ہے۔ تو 163 ارکان نے اس پر دستخط بھی کر دیے، کتنی کم بختی ہے اس قوم کی، کتنے 163 ارکان وزیر مشیر جن کو ہم نے ووٹ دے کے اپنے اوپر بٹھایا ہوا ہے۔ ٹرانسجنڈر پہ، اس قانون پہ، اس شک پہ انہوں نے دستخط بھی کر دیے۔ ایسے بے ایمان، بے دین، بدبخت اور مردود ملعون حکمران ہمارے اوپر مطلب کے لگے ہوئے اور ہم ان کے زیر تحت ہیں۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، بات تھوڑی سی نکل جاتی ہے آگے۔ میں جس طرح آپ کو لانا چاہتا تھا، امام احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی آپ کی عمر چھوٹی سی ہے، ایک مرتبہ بازار میں نکلے تو چند محنس یعنی خسرے بازار میں جا رہے تھے۔ تو آپ کو پتا ہوگا کہ ایک بازاری بندے کی عادت ہوتی ہے کہ وہ گھور گھور کے یا تو عورتوں کو دیکھے گا، جب وہ بے پردہ عورتوں کو دیکھے گا یا خاص کر جو خسرے اپنے
देखने के लिए बड़े लोग दिलचस्पी लेते हैं, और आजकल दिलचस्पी नहीं लेते और कुछ नहीं लेते। हमारा आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो बताने की तो जरूरत है नहीं। इन्होंने अपने नाम बड़े शताब्दी, ये मेरी माँ, ये कबूतरी, ये फलान, ये कौम लूट की तरह हमारे नौजवान नस्लों को बर्बाद करने जा रहे हैं। इनको फिक्र ही नहीं। शादियों तो ये करते नहीं, कहते हैं कि हम अपने पाँव पे खड़े होंगे। भाई अभी तक तुम 17, 18, 20 साल तक पाँव पे नहीं, हाथ से चलता, पाँव पे खड़े होंगे, कुछ कमाएंगे तो फिर शादी करेंगे। भाई कमाओगे क्या? तुम्हारी कमाई तो शराब, नशे में और ज़िना में और इन खुसरों के पीछे बर्बाद हो जाती है। अब तुम्हें क्या कमाई करोगे, कहाँ जोड़ोगे तुम? तो इमाम अहमद रज़ा खान फादर बरेलवी छोटी सी उम्र है, रास्ते पे चल रहे थे, देखा कि खुसरे जो है वो जा रहे, भड़कीला लिबास, फुहश किस्म के अंदाज। तो इमाम अहमद रज़ा खान फादर बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने आंखों में हाथ रख लिया कि मेरी नजर इन पर न पड़े। तो किसी ने आगे कहा, बच्चे सब खुसरों मुहन्नसों को देख रहे हैं और तू क्यों अपनी आंखें बंद कर रहा है, तू क्यों नहीं देखता इनको? तो अल्लाह अकबर, अभी छोटी सी उम्र है, कितना इल्म अल्लाह ने आपको दिया था। आप फरमाने लगे, हुजूर वाला आपको क्या मालूम कि इंसान की पहले आंख बैठती है, फिर दिल बैठता है, यानी भड़क जाता है, और उसके बाद इंसान की शर्मगा बहकती है। जो पहले बहकने वाली चीज है, मैंने उसको बचाया, बाकी दोनों चीजें महफूज हो जाएंगी। छोटी सी उम्र है भाई, इल्म अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कितना दिया है। कुर्बान जाए इमाम अहमद रज़ा खान फादर बरेलवी के इल्म पर कि उस उम्र में कहा कि पहले आंख खराब होती है, ये बहक जाती है, खराब हो जाती है, फिर इंसान का दिल खराब हो जाता है, दिल में उसकी मोहब्बत उतर जाती है। जब इंसान के दिल में उस चीज की जिसको ये देख रहा है, उसकी मोहब्बत रासिख हो जाती है, फिर रग़बत करता है, आगे बढ़ता है। जब आगे बढ़ता है, मिलाप होता है, तो फिर शर्मगाह उसकी खराब होती है, वो बहक जाती है। इंसान अगर अपने आंखों को ही संभाल ले तो दिल और शर्मगाह की बारी नहीं आएगी। हमारी आंखें खराब है, सारा दिन 24 घंटे तो हम बदनिगाहियां करते हैं। क्या सोशल मीडिया, क्या दीगर मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए। तो मुहतरम इस्लामी भाइयों, हजरत आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने 3 साल की उम्र में नाज़रा कुरान आपने पढ़ के खत्म कर दिया। क्या हम अपने बच्चों को नाज़रा कुरान पढ़ाते? हमारे बुजुर्गों का तरीका हुआ करता था, स्कूल पहले नहीं भेजते, पहले कुरान पढ़ाते थे। आज इंग्लिश मीडियम में 3-3, 4-4 हज़ार रुपये फीसें दे के अपने बच्चों को हम दाखिल करते हैं, हम फख्र हासिल करते हैं। हमारा बच्चा ABC भी जानता है, इंग्लिश में बातें करना भी जानता है, और हमारा बच्चा तो डांस भी करता है, हमारी बच्ची भी डांस करती है, वो ड्रामा वगैरह भी बड़ी बनाती है, सर बड़े अंदाज उसके है, बड़े मामला। हम इन बातों पे खुश होते हैं, लेकिन हमारे बुजुर्गान दीन जो थे अपने बच्चों को कुरान की तालीम करते थे। 3 साल 3.5 साल कोई उम्र नहीं, उस उम्र में अगर एक बच्चा नाज़रा कुरान पढ़ ले और वो कुरान को देखकर फर सुना दे, तो वालिदैन के लिए इससे बड़ी फजीलत क्या हो सकती है, इससे बड़ा मर्तबा क्या हो सकता है। इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने 13 साल 10 माह की उम्र में तमाम दर्स निज़ामी की किताबों को अपने वालिद से पढ़कर फारिग तहसील हुई। 13 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में हमारे बच्चों को गुस्ल करना नहीं आता, उनको वुज़ू के फराइज़ नहीं आते, उनको अलहम्द शरीफ पढ़नी नहीं आती, नमाज़ जनाज़ा नहीं आती। अगर उनको कहा जाए बताओ बेटा गुस्ल में कितने फराइज़ है, 13 साल के बाद तुम 14वें और 15वें साल में जब दाखिल हो गए तो तुम
وقت تیرا کیا معاملہ ہوگا؟ غسل کے فرائض تمہیں آتے ہیں؟ غسل اتارنا آتا ہے تمہیں جب تمہیں احتلام ہو؟ وہ کہتے ہیں یہ غسل کیا ہوتا ہے، یہ احتلام کیا ہوتا ہے؟ بھائی دین کی طرف اپنی اولاد کو ہم لاتے ہی نہیں ہیں. وہ کیا پڑھے گا؟ یا کام میں لگا دیتے ہیں یا ایسی پڑھائی میں لگا دیتے ہیں. ڈگریاں تو وہ حاصل کر لیتا ہے لیکن بعد میں جنازہ پڑا ہو یا کوئی بھی معاملات ہو مولویوں کو ڈھونڈا جاتا ہے. قاری صاحب کو بلا کے لاؤ، جنازہ کون پڑھائے گا، کان میں اذان کون پڑھے گا، بچہ پیدا ہوا ہے. پھر بعد میں یہی لوگ مولویوں کو پھر ہنس ہنس کے بکواس کرتے ہیں، یہ تو ایسے ہوتے ہیں، یہ تو ایسے ہوتے ہیں، یہ تو حلوا کھاتے ہیں، یہ تو چکن مٹن یہ سب کچھ کھا جاتے ہیں. بکرا چترا حلم شریف، مولانا کا ختم شریف، ختم بھی ہم سے پڑھاتے ہو. بھئی بریانی کی دیگ بھی جب تم پکاتے ہو تمام کے منہ ایسے سیدھے ہوتے ہیں. قاری صاحب نے جماعت نے یار آپ کا ہم نے آدھا گھنٹہ انتظار کیا، آپ نہیں آئے. اتنے محتاج بھی ہیں اور پیچھے سے بکواس بھی کرتے ہیں طرح طرح کی. نکاح، ایک نکاح کے لیے شادی حال میں 1 گھنٹہ انتظار کیا جاتا ہے. مولانا صاحب نہیں آئے، کیوں نہیں آئے؟ آتے یار نکاح پڑھاتے، پھر روٹی بھی کھانی ہے، پھر بارات نے جانا بھی ہے. بھئی اتنے کام انہی سے کرواتے ہو، ان کے بغیر گزارا نہیں، تو پیچھے بکواس کیوں کرتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں کوئی خیال نہیں اس بات کا؟ ابھی ایک مولوی اتر جائے یہاں سائڈ پہ ہو جائے، جمعہ پڑھانے کے لیے کوئی نہیں، نماز جماعت کروانے کے لیے کوئی نہیں پیدا ہو ہے، کوئی کروا سکتا؟ بھئی ہم نے کہیں ایک دن کے لیے جانا ہو، پتہ نہیں کس کس کو یہاں مقرر کرنا پڑتا ہے، یار آپ نماز پڑھانا یہاں دین سے اتنے دور اور دیندار کے لیے. قرآن پاک میں اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے آپ کے سامنے وہ آیت پڑھی پہلے بھی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اپنے ان کے اللہ کے بندوں کو سے وہ علماء ہیں. علماء ہی زیادہ ڈرتے ہیں. اور پیارے اسلامی بھائیوں، 13 سال 10 ماہ کی عمر میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے درس نظامی کی کتاب پڑھنی مکمل کر دی. جو درس نظامی کے ساتھ تھوڑا سا بھی ان کا ٹچ ہے، لگاؤ ہے، وہ اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ درس نظامی کے اندر کتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں. آپ شروع سے صرف جو ہے وہ جو پڑھیں گے اس میں علم السیغہ ہے، پھر اس کے بعد نحو کی ہدایت النحو، نحویل ہے، پھر اس کے بعد نور الرضا ہے، پھر قدوری ہے، پھر قطبی ہے، پھر شرح بقایا ہے، کنز الدقائق ہے. ان کتابوں کے جو میں نام لے رہا ہوں ان کی عبارتیں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہم کیسے پڑھیں گے. پھر اس کا ترجمہ، پھر تفسیر جلالین ہے، تفسیر مدارک ہے. جب ان کے عبارتوں کو، ان کتابوں کو ہم دیکھتے اتنی عربی کی کتابیں، امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام کتب کو 13 سال 10 ماہ کے اندر پڑھ کے وراثت کا مسئلہ، آپ کے والد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ اس وقت موجود نہیں تھے، پڑھ کے وراثت کا ایک مسئلہ حل کیا اور اس کے اندر تمام قرآن و حدیث کی آیتیں اور حدیث لکھ کر وہ فتویٰ ان کے ہاتھ میں دیا. جب آپ کے والد محترم مولانا نقی علی خان آئے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے کہ اس عمر میں 13 سال 10 ماہ کی عمر میں درس نظامی کے بعد اب احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وراثت سب سے زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے اس کے اندر، جو صحیح مفتی نہ ہو یہ فیصلے وہ کر بھی نہیں سکتا. وراثت کے بڑے معاملات ہوتے ہیں، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے اب وراثت کے معاملات پاکستان کے اندر تبدیل ہو جائیں گے. کیسے تبدیل ہوں گے؟ ٹرانسجنڈر جو آ گیا، ابھی لڑکی ہے وہ کہے گی کہ میں لڑکی نہیں ہوں، لہٰذا میں لڑکا ہوں. وہ نادرا سے جا کے وہ لکھوائے گی اپنے کارڈ میں اور اپنے بال بھی کٹوائے گی، لڑکا جیسا بنے گی، چاہے وہ سینہ اس کا ابھرا ہو، وہ کہے گی میں لڑکا ہوں. اب وراثت میں حق میں اپنے بھائی کے برابر ہوگی. اگر 10 کروڑ اس کو ملے گا تو 10 کروڑ مجھے ملے گا. اب 5 کروڑ مجھے نہیں ملے گا.
ٹرانسجینڈر وہ بدلیں گے اپنے مطلب کے جنس کو، جب اس نے جنس کو تبدیل کرنا ہے تو حقوق اس کے پھر اس کے بھائی کے جتنے ہوں گے. تو یہ وراثت کا مسئلہ جو احادیث اور قرآن کے اندر موجود ہے، اس موجودہ حکمرانوں میں اس کو تبدیل کر کے اپنے خواہش کے مطابق. ہم تو کہتے ہیں کہ دور جانے کی ضرورت نہیں. میں نے سوشل میڈیا میں بھی یہ لکھ کے ڈالا تھا کہ اب حمزہ ٹکڑی اور بلاول بلورانی جو یہ دونوں نکاح کر رہے ہیں، قانون انہوں نے پاس کیا نا، ہم نے تو نہیں کیا، کسی اور نے نہیں کیا. اگر انہوں نے کیا ہے اب یہ دونوں شادی کر رہے ہیں، ٹرانسجینڈر ہے تو یہ قانون انہوں نے پاس کیا ہے، بلاول مدن کے اور حمزہ جو ہے یہ دونوں شادی کر رہے ہیں، اور زرداری اور شہباز شریف شادی کر رہے ہیں. ٹرانسجینڈر ہے بھائی، ٹھیک ہے، ان کے معاملے میں یہ چلتا ہے، انہوں نے اس قانون کو پاس کیا ہے. جتنے بھی وزیر مشیر ہیں، عورتوں سے کر لے شادی، مردوں سے کر لے. جب ابتدائی سے ہوگی پھر قوم سمجھ آئے گی ہاں ٹرانسجینڈر ہم شادیاں شروع کر دو تو وہ بھی شادیاں شروع کر دیں گے. قوم جو ہے یہ لوٹی معاملات میں ایسی مبتلا ہو جائے گی کہ خرچے بھی کم ہوں گے. آج کل بل بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں، بندہ بڑا حیران ہوتا ہے، بچے بھی نہیں پیدا کر سکتا. اب مرد سے شادی ہوگی، اولاد پیدا ہوگی، دو رہیں گے، خرچے بھی کم ہوں گے. عورت سے شادی کرے گی، کیا ضرورت ہے خرچے؟ جب بچے نہیں پیدا ہوتے تو خرچے بھی نہیں ہوتے. ان کے ذہن کے مطابق میں بات کر رہا ہوں، کوئی میں مشورہ نہیں دینے کا ایسا کرے، بلکہ یہ ابتدا کریں گے، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ قوم کے اندر اس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے. محترم اسلامی بھائیو، ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. یا تو ہم بہت بڑے بد نصیب ہیں کہ ایسے بد نصیب مکار قسم کے حکمران ہمارے اوپر مسلط ہیں، جو دین کو نہیں سمجھتے، جو شریعت کو نہیں سمجھتے، جو قانون کو نہیں سمجھتے، جو ختم نبوت کے معاملات کو نہیں سمجھتے. ایک واحد یقین جانا بڑا حیران ہوا، ہمارا یہ وزیر اعلیٰ پرویز لائی یہ اس بات کو سمجھا کہ ختم نبوت کے شک کو نکاح میں ڈال دیا جائے. نکاح نامہ جو ہے یا نئے جاری ہوئے ہیں، جب بھی کوئی جو ہے وہ امام کوئی مولانا صاحب نکاح پڑھانے کے لیے جائیں گے، لڑکا اور لڑکی کو یہ کہیں کہ کیا آپ کو حضور علیہ السلام کے ختم نبوت پر آپ کا ایمان ہے؟ مرزا احمد قادیانی ملعون مردود کو آپ جھوٹا سمجھتے ہیں تو اس کو اقرار کرنا پڑے گا. اب پیارے اسلامی بھائیو، ایک شک اب پتہ نہیں پرویز لائی لگائیں گے اس نکاح نامے میں یہ ٹرانسجینڈر کا یا کون لگائے. اس میں ہمیں خوشی ہوئی تھی، ہم بڑے خوش ہوئے تھے کہ اب نکاح جو ہے قادیانی کسی مسلمان سے نکاح نہیں کر سکتے، ورنہ یہ چھپ چھپ کر کرتے تھے نکاح. بعد میں پتہ چلتا تھا جب ایک دو اولاد ہوتی تھی کہ یہ شوہر مرزئی ہے یا مطلب کہ بیوی مرزئی نکلتی تھی. لیکن اب ہم حیران ہے کہ اس نکاح نامے میں یہ ٹرانسجینڈر کا قانون کب لکھا جائے گا؟ اس وقت پھر ہمارا ہاتھ رک جائے گا. جو بالکل مطلب کہ دین کو سمجھنے والے علماء ہیں وہ حیران ہو جائے گے اس مقام پہ کہ میں لڑکی کا لڑکی کے ساتھ نکاح کیسے پڑھاؤں گا. شریعت کا فیصلہ، اللہ کا جو حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنسی معاملات بنائے ہیں وہ جو لڑکا لڑکی کے درمیان تاکہ اس سے اولاد پیدا ہو، امت محمدی زیادہ ہو. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن مجھے اس بات کا فخر ہوگا کہ میری امت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوگی. اس وجہ سے میں دوسری قوموں اور دوسری امتوں میں فخر محسوس کروں گا. تو محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں، اپنے اعمال کو آپ بھی درست کریں، ہم سب درست کریں. کبھی بھی کوئی معاملہ ہو تو ہم دیندار رکن اسمبلی کو دیکھیں، ہم ایسے لوگوں کو ووٹ دیں کل کو وہ ہمارے دین کو سمجھنے والے. اب دے دیا نا ووٹ ان جاہلوں کو، ان کو اوپر لے آئے یا ہم نہیں لائے، جو بھی مغربی آقائیں جو لا رہے ہیں ان کو قانون بھی پاس کروا رہے اور طرح طرح کے معاملات ہو رہے ہیں. تو آگے چل کر اگر آپ کو کبھی مطلب پرچی ڈالنے کا موقع ملتا ہے تو آپ دیندار کو ضرور دیکھیں،
ایک مردود بولو جس قسم کے حکمران جو ہمارے اوپر مسلط ہے، جو دین سے بالکل پیدل، جس کو کہتے ہیں کہ ذرا برابر دین کا علم نہیں ہے، بس ان کو اپنی کرسی اپنے بادشاہت کی پڑی ہے، دین کے معاملے میں بالکل زیرو ہے۔ بجٹ جتنا بھی یہ پیش کرتے ہیں یہ فاسق و فاجر قسم کے لوگ حکمران، یقین جانو دین کے لیے، مسجدوں کے لیے، مدرسوں کے لیے 1% بھی یہ بجٹ نہیں رکھتی۔ تمام بجٹ ان مردودوں نے اپنے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک خسرہ جو ہے، خسرہ جو محنث جس کو آپ ہجڑا کہتے ہیں، اس کے بھی بجٹ کے اندر حقوق اور معاملات ہیں، ان کو بھی ملتا سب، لیکن نہیں ہے تو دین کے لیے نہیں، اگر نہیں ہے تو مسجد کے لیے نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو مدرسے کے لیے نہیں ہے۔ یہ تو اللہ مدد کرتا ہے ہماری، ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں، قرآن حفظ بھی ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت میں دعا ہے کہ ہمارے اوپر آگے سے جو حکمران آئے، دین کو سمجھنے والا ہو، شریعت کو سمجھنے والا ہو، شریعت کے احکام کا تھوڑا بہت علم رکھتا ہو، اللہ